السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے محمد بن قاسم فاتح سندھ۔ تاریخ میں ایسے فاتح آئے جنہوں نے جنگوں میں بہادری دکھائی، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جنگی مہارت کے ساتھ انصاف، حکمت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک ایسا ہی نام محمد بن قاسم کا ہے، ایک نوجوان جرنیل جس نے 17 سال کی عمر میں وہ کارنامہ انجام دیا جو بڑے بڑے جنگجو نہ کر سکے۔ سندھ کی سرزمین پر اسلام کا پرچم بلند کرنے والا یہ عظیم فاتح آخر کون تھا؟ اسے سندھ پر حملہ کرنے کا حکم کیوں ملا اور اس نوجوان سپہ سالار کا انجام اتنا المناک کیوں ہوا؟ یہ کہانی ہے شجاعت، حکمت اور بے وفائی کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے مسلم جرنیل کی جس نے سندھ کو فتح کیا مگر اپنی ہی قوم کے ظلم کا شکار ہو گئے۔ مکمل حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محمد بن قاسم 695 عیسوی میں طائف موجودہ سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔ وہ ثقفی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو عرب میں ایک مشہور اور بہادر قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے والد قاسم بن یوسف عرب کی ایک معزز شخصیت تھے، جبکہ ان کے چچا حجاج بن یوسف اموی خلافت کے ایک انتہائی طاقتور گورنر تھے۔ محمد بن قاسم کو بچپن سے ہی عربی، اسلامی تعلیمات، تلوار بازی، گھوڑ سواری اور جنگی حکمت عملی کی تربیت دی گئی۔ انہیں نہایت ذہین اور بہادر سمجھا جاتا تھا۔ صرف 15 سال کی عمر میں انہیں اموی فوج میں ایک افسر کے طور پر شامل کر لیا گیا اور جلد ہی اپنی جنگی مہارت کی وجہ سے فارس موجودہ ایران کے گورنر بنا دیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اموی خلافت کو سندھ پر حملہ کیوں کرنا پڑا؟ اس کی چند بڑی وجوہات تھیں۔ عرب تاجروں کے جہاز لوٹ لیے گئے، مسلمان عورتیں قید کر لی گئیں، مگر راجہ دہر نے انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ راجہ دہر کی حکومت میں بحری قزاقوں نے مسلم تاجروں کو نقصان پہنچایا جو خلیفہ کو ناگوار گزرا۔ سندھ میں پہلے ہی مسلمان تاجر اور مبلغ موجود تھے جنہیں اموی خلافت مزید مستحکم کرنا چاہتی تھی۔ یہ تمام وجوہات مل کر سندھ پر حملے کا سبب بنی۔ حجاج بن یوسف نے پہلے 2 ناکام حملوں کے بعد محمد بن قاسم کو 17 سال کی عمر میں سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ محمد بن قاسم نے 12,000 فوجی، 6,000 اونٹ اور جدید ترین جنگی ساز و سامان کے ساتھ سندھ کا رخ کیا۔ دبیل موجودہ کراچی کے قریب میں پہنچ کر عرب فوج نے منجیق دبابہ کا استعمال کیا اور راجہ دہر کی فوج کو شکست دی۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے دیبل کا مندر گرایا اور اسلامی پرچم لہرا دیا۔ محمد بن قاسم کی فوج مسلسل آگے بڑھ رہی تھی اور نیزوں اور سیستان کے قلعے بآسانی فتح کر لیے گئے۔ برہمن آباد میں سخت جنگ ہوئی مگر محمد بن قاسم کی حکمت عملی کے باعث فتح حاصل ہوئی۔ راجہ دہر 50,000 فوجیوں کے ساتھ مقابلے پر آیا، جبکہ محمد بن قاسم کے پاس 15,000 جنگجو تھے۔ محمد بن قاسم نے ایک شاندار حکمت عملی اپنائی اور راجہ دہر کو شکست دے کر اسے میدان جنگ میں ہلاک کر دیا۔ اڑوڑ سندھ کا دارالحکومت تھا جسے محمد بن قاسم نے جنگ کے بغیر فتح کر لیا۔ راجہ دہر کی بیٹیاں بھی قید ہوئیں جنہیں بعد میں خلیفہ کے دربار میں بھیجا گیا۔ مسلمانوں کے لیے انصاف کا نظام قائم کیا، مقامی ہندوؤں اور بدھ مت کے پیروکاروں کو تحفظ فراہم کیا، زراعت اور تجارت کو فروغ دیا، مساجد اور اسلامی مراکز قائم کیے۔ یہ تمام اقدامات سندھ میں اسلام کے مستقل قیام کا سبب بنے۔ یہاں سے ایک دردناک موڑ آتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا انتقال ہوا اور نیا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک محمد بن قاسم سے ناراض تھا۔ راجہ دہر کی بیٹیوں نے خلیفہ کو جھوٹا خط لکھ کر کہا کہ محمد بن قاسم نے ان کی بے حرمتی کی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ جھوٹ تھا۔ خلیفہ نے بغیر تحقیق کے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا۔ محمد بن قاسم کو قید میں ڈال دیا گیا
تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور آخر کار انہیں شہید کر دیا گیا۔ 17 سال کی عمر میں فتوحات کا آغاز کرنے والا یہ نوجوان صرف 20 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں اسلام کی بنیاد رکھی جو آج تک قائم ہے۔ ان کی فتوحات کی بدولت برصغیر میں اسلامی تہذیب اور ثقافت پروان چڑھی۔ انہیں آج بھی پاکستان اور ہندوستان میں ایک عظیم جرنیل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو محمد بن قاسم کی یہ تاریخی داستان پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے لیے مزید اسلامی اور تاریخی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو محمد بن قاسم کی زندگی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔